السلام علیکم. آج ہم آکسفورڈ ماڈرن انگلش بک 5 کا ایک یونٹ دیکھنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے پرسیس اینڈ دی گورگن. اچھا جی، یہ ایک مشہور کہانی ہے جو کہ گریک مائتھولوجی سے لی گئی ہے. اب گریک مائتھولوجی کیا تھی؟ تو آج سے بہت سال پہلے، قریباً کوئی کچھ ہزار سال پہلے، بلکہ ہزاروں سال پہلے جو ہے وہ ایک قوم بستی تھی. اس کو گریک کہتے تھے. آج بھی اس کے ڈسینڈنٹس موجود ہیں. اور ان کا ایک ملک تھا گریس. وہ بڑا ترقی یافتہ ملک تھا اپنے زمانے کے حساب سے، اور ان لوگوں نے بہت سی چیزوں کے بارے میں غور کرنے کے بہت شوقین تھے وہ، اور بہت کہانیاں بنانے کے شوقین تھے، اور چیزوں کے اندر میتھس، خیالی کہانیاں، خیالی باتیں، اس میں بہت انہوں نے مہارت حاصل کر لی تھی. تو جو ایکسپرٹ لوگ ہوتے تھے نا، وہ اس طرح کے ہوتے تھے کہ وہ ایک پوز میں بیٹھے ہیں، کچھ سوچ رہے ہیں، اور آپ 2 گھنٹے بعد آئیں گے وہ ویسے ہی سوچتے ہوئے آپ کو ملیں گے. تو کچھ اس طرح کا ماحول. ٹھیک ہے. تو بہرحال چونکہ جس بھی قوم کو سمجھنا ہو آپ کو، اگر آپ اس کے ڈیپ بیک گراؤنڈ کو سمجھتے ہوں تو آپ کو اس قوم کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. تو اس لیے بعض اوقات بعض قوموں کی جو میتھیکل کہانیاں ہیں وہ بھی کورس میں شامل کر لی جاتی ہیں، کہ اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں کہ گریکس کیسے تھے، اور ان گریکس کے نے جو کچھ سیکھا اپنی زندگی میں، پھر وہ آگے ٹرانسلیٹ ہوا مزید یورپ کے اندر. تو یورپینس کو سمجھنے کے لیے بھی گریکس کو سمجھنے سے کافی فائدہ ہوتا ہے کہ یورپین ایسا کیوں سوچتے ہیں، ان کی شروعات کیسے ہوئی تھی، یہ شروع میں کیسا سوچتے تھے، ان کی فلسفیز کیا تھیں، وغیرہ وغیرہ. تو میں زیادہ آپ کا ٹائم نہیں لوں گا، صرف یہ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ اب ایک گریک کہانی کیوں ایڈ کی گئی، اور وہ بھی اتنی ہزاروں سال پہلے کی، اور وہ بھی سچی نہیں ہے، مطلب ایک کہانی ہے خالی. تو ایک تو وجہ یہ ہوتی ہے، ہم ڈفرینٹ مائتھولوجیز یا ڈفرینٹ کلچرز کی مائتھولوجیز لیے پڑھتے ہیں کہ ہم اس کلچر کو سمجھ سکیں. دوسرا کی کہانیاں بہت آج کل کے لوگوں میں، گریک کہانیاں ویسے چونکہ مسٹیکل سی ہوتی ہیں، فیری ٹیل ٹائپ کی ہوتی ہیں، تو وہ مشہور بھی ہوتی ہیں، لوگوں کو پسند بھی آتی ہیں. اور آج کل موویز بھی چونکہ اسی طرح کی زیادہ بن رہی ہیں، تو اس لیے بھی زیادہ لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں اس طرح کی کہانیوں پہ. تو بہرحال میں نے آپ کو ریزن سمجھا دیا. شروع کرتے ہیں. امید ہے ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگ آپ پہلے نکال چکے ہوں گے، تاکہ ہمارا سارا دھیان انڈرسٹینڈ کرنے کی طرف جائے چیپٹر کو، رادر دین کہ ایک ایک ورڈ کے پیچھے آپ بھاگ رہے ہوں. ٹھیک ہے. تو لیٹ اسٹارٹ. In the northern skies, if you look up on a clear night, you can see a constellation of stars called Perseus. The constellation is named after a Greek hero. اگر آپ ناردرن اسکائز میں دیکھیں، یعنی آسمانوں پہ نارتھ کی طرف دیکھیں، اور آپ اگر ایک صاف رات ہو، یعنی جس رات کو بادل نہ ہو، کلیئر نائٹ ہو، اس وقت اوپر آسمان کو دیکھیں تو آپ دیکھیں گے ستاروں کا ایک جھرمٹ جس کا نام ہے پرسیس. اور یہ پرسیس، اس کا نام، اس ستاروں کے جھرمٹ کا نام ایک گریس کے ہیرو کے نام پہ رکھا ہوا ہے. When he was a baby, Perseus and his mother Danae were sent away to an island called Seriphos. جب وہ چھوٹا تھا پرسیس، ایک بیبی تھا، تو اس کو، اس کی امی کو جن کا نام دنئی تھا، ان کو بھیج دیا گیا تھا ایک جزیرے پر جس کا نام تھا سیریفوس. A kind man called Dictys always allowed them to live on his land. وہاں پہ ایک مہربان آدمی تھا ڈکٹس، اس نے ان کو اجازت دی کہ وہ اس کی زمین پہ رہنا شروع کر دیں. ڈکٹیز بردر پالیڈکٹیس واز دا کنگ آف دی آئیلینڈ، اور اس آئیلینڈ کا، جس جزیرے پر ان کو بھیجا گیا تھا، وہاں کا بادشاہ جو تھا اس کا نام تھا پالیڈکٹیس. تو پالیڈکٹیس واز اے کرول اینڈ ایول ٹائرنٹ. پالیڈکٹیس جو تھا وہ کافی ظالم اور ایک برا جابر حکمران تھا، بہت ہی غصے والا اور اپنی مرضی چلانے والا، ظلم و ستم کرنے والا. ٹائرنٹ کہتے ہیں ایسے حکمران کو جو دوسروں سے زبردستی اپنی مرضی چلاتا ہے. تو ایسا حکمران تھا پالیڈکٹیس. لیکن اس کا ہی بھائی ڈکٹیس تھا، اس نے جو ان لوگوں کو اپنے پاس جگہ دے دی تھی رہنے کی. Perseus grew up into a strong young man. He worked hard on the land and was very protective of his mother. پرسیس بڑا ہوا تو ایک اچھا خاصا طاقتور نوجوان آدمی بنا،
اور وہ کافی محنت سے کام کرتا تھا، محنتی تھا، زمین پہ بڑی محنت سے کام کرتا تھا اور اپنی اماں کا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا. One day, the mean king saw Perseus's mother and decided that he wanted to marry her. ایک دن جو وہ بہت ہی مین اور خود غرض قسم کا بادشاہ تھا، اس نے پرسیس کی اماں کو دیکھا تو اس نے فیصلہ کیا کہ اب میں ان سے شادی کروں گا. He kept trying to meet Danae, but Perseus did not like or trust the king. تو وہ کیا کوشش کرتا رہا کہ ڈنئی سے ملاقات ہو جائے اس کی بادشاہ کی، لیکن پرسیس کو جو ہے وہ نہ بادشاہ پسند تھا، نہ بادشاہ پہ اس کو اعتماد تھا، نہ بھروسہ تھا. سو ہی یوزڈ ہز cunning ٹو کیپ دا کنگ اوے ان آرڈر ٹو پروٹیکٹ ہز مدر. تو پرسیس نے اپنی چالاکی کے طریقوں کو استعمال کرتا رہا، مطلب چالاکی سے اس نے کچھ نہ کچھ ایسا کر لیتا کہ بادشاہ جو ہے وہ نہ پہنچ سکے اس کی ماں تک، یا ماں سے ملاقات نہ ہو سکے تاکہ اپنی ماں کی حفاظت کر سکے. The king became angry because he was used to getting whatever he wanted. بادشاہ کو بڑا غصہ آیا کیونکہ اس کو عادت تھی کہ جو کچھ بھی اس کو چاہیے ہوتا تھا وہ اس کو مل جائے، اور مل جایا کرتا تھا. How can I get rid of this irritating man? thought Polydectes. Polydectes نے سوچا کہ میں کیسے اس شخص سے کیسے میں اپنا چھٹکارا حاصل کروں جس سے مجھے سخت چڑ ہو رہی ہے. He plotted to send Perseus away in disgrace so that he would never return to Seriphos. اس نے ایک پلان بنایا، منصوبہ بنایا کہ وہ پرسیس کو وہاں سے بھجوا دے گا ڈسگریس میں، اس کو بڑا ہی کوئی ایسا الزام لگا کے جس کی وجہ سے وہ شرمسار ہو کر وہاں سے نکل جائے اور واپس کبھی سیریفوس واپس نہ آئے. ٹھیک ہے، تو اس کو ایسا شرمسار یا شرمندہ کر دے، اس پہ کوئی ایسا الزام لگائے کہ پھر وہ اپنی نظروں میں اس کی کوئی عزت نہ رہے اور دوسروں کی نظروں میں بھی اپنے وقار کھو بیٹھے، اور یوں پھر وہ کبھی سیریفوس میں واپس نہ آئے، ایسا کوئی الزام اس پہ لگایا جائے. Perseus knew that he had angered Polydectes, so he was surprised to get an invitation to a banquet. پرسیس کو تو پتہ تھا کہ اس نے پولیڈکٹس کو کافی غصہ دلایا ہوا ہے، تو جب اس کو ایک انویٹیشن ملا، ایک دعوت نامہ ملا کہ ایک بڑی سی دعوت میں آنا ہے اس نے، تو وہ بڑا حیران ہوا. The invitation made it clear that the king expected everyone to bring him a horse as a present. اس انویٹیشن میں واضح تھا کہ بادشاہ یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا، بادشاہ چاہتا تھا، بادشاہ کو یہ امید تھی کہ جو بھی لوگ آئیں گے وہ سب اس کے لیے ایک تحفے کے طور پہ ایک گھوڑا لے کے آئیں گے. Perseus did not have a horse and he could not afford to buy one. پرسیس کے پاس نہ تو کوئی گھوڑا تھا، نہ اس کے پاس اتنے پیسے تھے کہ وہ کوئی گھوڑا خرید سکتا ہوتا. What shall I do? He wondered. اب میں کیا کروں؟ اس نے سوچا. I would be disrespectful to refuse the invitation. It would be disrespectful to refuse the invitation, so he would have to go to the banquet without a gift. اب اگر میں اس دعوت نامے کو منع کر دیتا ہوں، انکار کر دیتا ہوں جانے سے، تو یہ ڈسریسپیکٹفل ہوگا. ڈسریسپیکٹفل ان دا سینس کہ بھائی بادشاہ نے بلایا اور اب کہہ رہے ہیں ہم نہیں آ رہے، تو بادشاہ کے ساتھ یہ ایک ڈسریسپیکٹ کی بات ہوگی کہ جیسے کہ آپ نے بہت بڑی بدتمیزی کی، بہت ہی بڑا آپ نے ایسی بات کر دی جو کہ بادشاہ کی شان کے خلاف ہے، تو گستاخی کر دیا آپ نے. ٹھیک ہے، تو گستاخانہ موو ہوگا کہ اگر آپ نہیں جائیں گے تو پھر مجھے بینکویٹ جانا پڑے گا، اس بڑی سی دعوت میں جانا پڑے گا بغیر کسی تحفے کے. He hoped that the king would be understanding. اس نے سوچا، اس نے امید کی کہ بادشاہ سمجھ جائے گا کہ بھائی ظاہر ہے میں غریب آدمی تو نہیں لایا گفٹ، تو کوئی بات نہیں. When Perseus arrived at the banquet, he realized that the king was not going to let him off. جب پرسیس اس بڑی سی دعوت میں پہنچا تو اس کو اندازہ ہو گیا کہ بادشاہ اس کو چھوڑنے والا نہیں. Everyone was lined up and one by one they gave their gifts to the king. ہر شخص ہی جو ہے وہ قطار میں کھڑا کیا گیا اور ایک ایک کر کے وہ سب اپنے تحفے بادشاہ کو دے رہے تھے. When it came to Perseus's turn, the king spoke loudly. جب پرسیس کی باری آئی تو بادشاہ کافی اونچی آواز میں بولا، پرسیس, where have you hidden the horse you have got for me? ارے واہ پرسیس، تم نے وہ گھوڑا کہاں چھپا رکھا ہے جو تم میرے لیے لے کے آئے ہو؟ ٹھیک ہے جی. The other guests laughed along with the king. باقی سارے جو مہمان تھے وہ بھی بادشاہ کے ساتھ ساتھ ہنسنے لگے. One said, "Oh Perseus, don't you know our customs?" ایک نے کہا، ارے پرسیس تم کو نہیں پتہ کہ ہمارے تہوار کس طرح سے ہوتے ہیں، ہمارے اصول کیا ہیں، جو دعوتوں میں آتے ہیں تو کیا کرنا ہوتا ہے. تو کسٹم کہتے ہیں کسی بھی ملک اور قوم کے تہوار کے متعلق کچھ اصول
کہ بھئی یہ ہمارے طور طریقے اطوار رزق کو ہم کہتے ہیں نا. Perseus felt embarrassed. Perseus کافی شرمندہ محسوس کر رہا تھا. Everyone in the great hall was looking at him. اس بڑے سے ہال میں ہر شخص اس کی طرف دیکھ رہا تھا. Without thinking about consequences, he made a rash promise. نتائج کے بارے میں سوچے بغیر نتائج کے بارے میں سوچے بغیر پرسیس نے ایک بڑا ہی ابرپٹ سا پرومس کر لیا. اچھا، ریش یہاں پہ کہیں گے ایک ایسا وعدہ جس کو سوچ سمجھ کے نہ کیا گیا ہو، بغیر سوچے سمجھے بالکل وائڈلی جو ہے نا اس نے کہہ دیا کہ بس ٹھیک ہے میں ایک وعدہ کرتا ہوں. اور وہ کیا وعدہ تھا؟ King Polydectes, I have no gift for you today, but I promise that I will bring you another gift. Whatever you like, just name it and I will bring it. King Polydectes, میرے پاس آج تو آپ کے لیے کوئی تحفہ نہیں ہے، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کے لیے ایک اور تحفہ لاؤں گا، اور وہ تحفہ وہ ہوگا کہ جو بھی چاہیں آپ، جو بھی آپ کو پسند ہو، بس آپ اس کا نام لیں اور میں لے آؤں گا. تو یہ پھنسنے والی بات تھی. The king looked delighted. بادشاہ تو بڑا خوش نظر آ رہا تھا. He knew he could use this opportunity to get rid of Perseus. اس کو پتا تھا کہ وہ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پرسیس سے جان چھڑا سکتا ہے. He said, That is kind, Perseus. یہ تو بڑی مہربانی کی آپ نے کہہ کے Perseus. I know exactly what I want. اور مجھے بالکل exactly پتا ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں. He smiled menacingly. اس نے جو ہے نا بڑے ایول طریقے سے مسکرایا کہ بڑا اس کے اندر ہی اندر خوب ہنس رہا تھا اور پلان کر رہا تھا کہ اب تو اس سے جان چھٹے گی. Bring me the head of Medusa. مجھے تو میڈیوسا کا سر لا کے دے دو. اب میڈیوسا کون ہے جی؟ پہلے آگے دیکھ لیتے ہیں کہ آگے انہوں نے کیا بتایا، پھر میں آپ کو سمجھاتا ہوں. Everyone gasped. ہر ایک کی سانس اوپر اندر کی اندر باہر کی باہر رہ گئی، مطلب ایسے بڑے سے سانس بھرا سب نے. Perseus nodded and bowed. پرسیس نے سر ہلایا ہاں میں، اور اس نے نیچے بو کیا. اٹ شیل بی ڈن، یعنی اس نے جو جھک کے کہا بادشاہ کے سامنے کہ ٹھیک ہے جناب ہو جائے گا. ہی سیٹ کانفیڈنٹلی اینڈ دین ہی وینٹ ٹو ہز سیٹ ایٹ دی بینکویٹنگ ٹیبل. اس نے بڑے کانفیڈنس سے کہا کہ یہ کام ہو جائے گا، بڑے اعتماد کے ساتھ کہا، اور پھر واپس چلا گیا اپنی ٹیبل پہ جہاں پہ اس کے لیے جگہ ریزرو کی گئی تھی. He tried hard to keep his face from showing how worried he felt. اس نے بڑی کوشش کرتا رہا وہ کہ اس کے چہرے سے ظاہر نہ ہو کہ وہ کتنا زیادہ پریشان محسوس کرتا ہے یا کتنا زیادہ پریشان محسوس کر رہا ہے. The whole kingdom lived in fear of Medusa and her sisters. پوری بادشاہت، پوری سلطنت ہی جو ہے نا وہ میڈوسا اور اس کی بہنوں کے سے خوف زدہ رہتی تھی. They were gorgons. یہ کون تھیں؟ یہ گارگنز تھیں. اب گارگنز کیا ہوتی ہیں؟ Monsters, terrifying creatures who lived in a cave and preyed on anyone who came near them. یہ کچھ بڑی بھوت قسم کی چیزیں تھیں جو بہت ڈراؤنی ہوتی تھیں، ڈراؤنی مخلوق تھیں جو ایک غار میں رہتی تھیں، اور کوئی بھی ان کے قریب آتا تھا تو وہ اس کا شکار کرتی تھیں. Instead of hair, they had snakes growing out of their heads. بالوں کے بجائے ان کے سر میں سے سانپ نکل رہے ہوتے تھے. Unlike her sisters, Medusa was mortal and could in theory be killed. اچھا، اس کی بہنیں تو immortal تھیں، ان کو نہیں مارا جا سکتا تھا. immortal ایسے ہوتے ہیں جن کو کہ آپ ماریں تو مرے نہ، یہ بھی کہانی میں ایسے ہی ہوتا ہے ان کے یہاں. لیکن میڈیوسا جو ہے وہ مورٹل تھی، یعنی اس کو مارا جا سکتا تھا ان تھیوری، لیکن تھیوریٹیکلی مارا تو جا سکتا تھا. ان تھیوری کہتے ہیں کہ باتوں میں تو کہا جا سکتا ہے کہ کیا میڈوسا کو مارا جا سکتا تھا؟ ہاں جی مارا جا سکتا تھا. لیکن ان ریالٹی نو ون ہیڈ ایور کم کلوز ٹو بینگ ایبل ٹو ڈیفیٹ ہر. لیکن اصل میں تو کوئی کبھی اتنا قریب بھی نہیں آیا، یہاں تک بھی نہ پہنچ سکا کہ اس کو ہرا سکے. تو مارنے کی بات تو دور ہے. ہاں کتابی طور پہ دیکھا جائے، اگر تھیوریٹیکلی پوچھا جائے کیا میڈوسا کو مارا جا سکتا ہے؟ جی ہاں مارا جا سکتا ہے. تو کوئی مار سکا آج تک؟ نہیں، کوئی نہیں مار سکا، کیونکہ وہ تھی ہی اتنی خطرناک. Anyone who looked directly at Medusa's face was instantly turned to stone. کوئی بھی شخص اگر میڈوسا کے فیس کو ڈائریکٹلی دیکھ لیتا تھا تو فوراً پتھر کا بن جایا کرتا تھا. How would a young man be able to defeat her? ایک نوجوان لڑکا کیسے اس کو ہرا پائے گا؟ The next day before he set off, Perseus spoke to his mother. اگلے دن جب کہ وہ اس نے نکلنے کا طے کیا تھا تو پرسیس نے اپنی امی سے بات کی. تو ڈونٹ گو شی بیگڈ ہم. اس نے ان کی امی نے منت کی کہ نہیں جاؤ. آئی مسٹ گو سیڈ پرسیس. اٹ از دی اونلی وے ٹو بی فری فرام پولیڈکٹیس. مجھے جانا ہی ہوگا، پرسیس نے کہا، کیونکہ یہ واحد راستہ ہے جس ذریعے سے میں پولیڈکٹیس سے ہم نجات حاصل کر سکیں گے.
Janae wished Perseus luck and watched him leave. She prayed for his safety. Janae ने उसको Perseus को good luck कहा, उन्हें उसके लिए दुआ की और जाते हुए उसको देखा और उसकी हिफाजत के लिए भी उसने दुआ की. Zeus, Hermes and Athena were three powerful people in Seriphos. अभी इन्होंने थोड़ा सा ना चेंज किया, एक्चुअल कहानी से कुछ चेंज किया ताकि कि हमारे कल्चर के हिसाब से सुनने में इतना बुरा ना लगे. बहरहाल तो जैसा इन्होंने बताया मैं वैसे ही बता देता हूँ, एक्चुअल कहानी आपको मैं नहीं बता रहा हूँ. तो ज़्यूस, हर्मेस और एथना ये तीन बहुत पावरफुल लोग थे सेरिफोस के, ठीक है. दे हैड सीन व्हाट हैड हैपेंड एट द पार्टी. उन्होंने देख लिया था कि इस पार्टी में क्या हुआ. दे वांटेड टू हेल्प पर्सियस बिकॉज पॉलिडिक्टिस वाज बीइंग अनफेयर. वो पर्सियस की मदद करना चाहते थे क्योंकि उन्होंने देखा था कि पॉलिडिक्टिस जो है वो अनफेयर हो रहा है, नामुनासिब बात की ना उसने ज़्यादती की. दे अपीयर्ड इन फ्रंट ऑफ हिम. तो ये तीनों उसके सामने ज़ाहिर हुए. Zeus gave him a special sword and a helmet that would make him invisible. Zeus ने जो है उसको एक ख़ास तलवार दी और एक हेलमेट दिया जिससे वो गायब हो जाए. Hermes lent Perseus a pair of winged sandals to fly. Hermes ने Perseus को एक कुछ जूतों का सेट दिया जिसमें पर लगे थे जो कि उसको उड़ने में मदद करते. एंड एथना gave him a polished shield. और एथना ने उसको बहुत चमकदार सी एक शील्ड दी, ढाल. Perseus was grateful. Perseus बहुत शुक्रगुजार हुआ. Thank you, he said. उसने बहुत शुक्रिया कहा, आपका बहुत शुक्रिया. I will do my best to be worthy of your gifts. मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके इन तोहफ़ों के लायक होना साबित कर सकूँ. Use your brain as well as your strength, Perseus warned Athena. एथेना ने उसको ख़बरदार किया कि देखो अपनी ताकत के साथ साथ अपना दिमाग भी इस्तेमाल करना. यू विल नीड अ स्पेशल बैग टू कैरी मेडूसा's हेड. तुम्हें एक ख़ास किस्म का बैग चाहिए होगा ताकि तुम मेडूसा का सर उसमें रख सको. वे विल आई गेट दिस बैग. मुझे बैग कहाँ से मिलेगा? आस्क्ड पर्सियस. पर्सियस ने पूछा. गो टू द नॉर्थर्न श्योर. ये जो नॉर्थर्न इलाके के जो साहिल है उस तरफ जाओ. सैड एथेना ने कहा. वेयर यू विल फाइंड द एंशिएंट ग्रे विचेस. वहाँ तुम्हें बहुत पुराने ज़माने की बूढ़ी जादूगरनियाँ मिलेंगी. अच्छा, ग्रे क्यों कह रहे हैं? ग्रे बालों के रंग की वजह से कहते हैं कि सफ़ेद बाल हो गए उनके. मेक देम टेल यू हाउ टू फाइंड द निम्फ्स हु लुक आफ्टर द गार्डन ऑफ हेरा. उनको मजबूर करो कि वो तुम्हें बताएं कि वो निम्फ्स कहाँ रहती हैं जो कि गार्डन ऑफ हेरा की हिफाजत करती हैं. बी कनिंग एज वेल एज ब्रेव. चालाकी भी दिखाना और बहादुरी भी. पर्सियस मेड. अब काफ़ी लंबा हो गया चक्कर. अभी मेडूसा से पहले उसको बैग लेना होगा जिससे मेडूसा का सर रखेगा. अब बैग लेने के लिए पहले वो जादूगरनियों के पास जाएगा. जादूगरनियों के पास जाके कहेगा, उनको किसी तरह से मजबूर करेगा कि उनको बताएं कि वो निम्फ्स कहाँ रहती हैं. फिर निम्फ्स से उसको शायद बैग मिलेगा. तो अब आगे देखें. पर्सियस मेड हिज वे टू द नॉर्दर्न शोर. जो शुमाली साहिल थे उसकी वहाँ तक उसने अपना सफ़र तय किया. When he came near to the cave, जब वो उस गार के करीब आया, of the grey witches, जहाँ पे वो बूढ़ी जादूगरनियाँ रहती थीं, he crouched behind some grey rocks. तो वो झुक के छुप गया कुछ ग्रे कलर के पत्थरों के पीछे. Never had he seen such hideous sight. उसने इससे पहले कभी इतनी गंदी नज़ारा नहीं देखा था. इतना ख़राब देखने में ना, इतने ख़राब नज़ारा कभी ना देखा था. Hideous कहते हैं बहुत बदसूरत ना. The witches wore filthy, tattered grey robes which looked so much like their wrinkled grey skin that it was hard to make out their features. तो उन जादूगरनियों ने बहुत ही गंदे संदे से, फटे पुराने से ग्रे कलर के कपड़े पहने हुए थे. रोब्स कहेंगे चौगों को, ऊपर से जो डाल लेते हैं अपने ऊपर, जो कि बिल्कुल उनकी ग्रे स्किन जो कि रिंकल्ड थी, जिस पे सिलवटें पड़ी हुई थी. तो बहुत बूढ़े हो जाते हैं और सिलवटें पड़ जाती हैं ना, तो सिलवटें पड़ी ग्रे कलर की स्किन जैसे ही दिखते थे उनके कपड़े भी. और बहुत मुश्किल हो रहा था ये समझना कि वो दिखती कैसे हैं एक्चुअली. इतना ज़्यादा अजीब से उनका लिबास था और इतने अजीब सी उनका जिसामत सी भी थी और ऐसे गंदे सुंदे सी वो थी कि पहचानना ही मुश्किल हो रहा था कि हाथ कहाँ हैं और पाँव कहाँ हैं और मुँह कहाँ है और बाल कहाँ हैं. Perseus almost gagged as he noticed that they shared one eyeball. Perseus को तकरीबन उल्टी आ गई. गैग का मतलब होता है ऑलमोस्ट उल्टी आ जाना, मतलब गले में ऐसा महसूस होना कि उल्टी आने वाली है. तो तकरीबन उसको उल्टी आ गई थी
جب اس نے غور کیا کہ ان تینوں کی آنکھیں نہیں ہیں بلکہ ان کے پاس ایک آئی بال ہے، ایک آنکھ ہے جس سے تینوں دیکھتی ہیں، وہ آنکھ بھی اپنے ہاتھوں میں اٹھا کے رکھتی تھی۔ اچھا خیر، میں تو کوشش کروں گا آپ کو پوری کہانی نہ بتاؤں، جتنا انہوں نے بتایا ہے وہی بتاؤں، کیونکہ ایکچولی پوری کہانی کافی بڑی ہے اور انہوں نے جو کچھ بتایا وہ کافی نہ صرف شارٹ کر کے بتایا بلکہ کافی ڈفرینٹ بھی کر کے بتایا۔ تو اس لیے میں آپ کو یہی بتاؤں کیونکہ کوشچن آنسر اسی کے حساب سے دینے ہیں آپ کو، اصل کہانی کے حساب سے جواب نہیں دینے ہیں، بلکہ آپ کو اس جو کہانی انہوں نے بتائی ہے اس کے حساب سے جواب دینے ہیں۔ اس لیے میں کوشش کروں گا کہ ریئل کہانی نہیں بتاؤں آپ کو، اس کہانی جو انہوں نے بتائی ہے وہی سمجھاؤں باہر۔ لیکن اگر آپ چاہیں دیکھنا تو اب یہ بھی بہت مشہور کہانی ہے، بہت ایزیلی اویلیبل ہے، پرسیس کی اسٹوری آن لائن بھی اویلیبل ہے، اور آئی تھنک کہ اس کے اوپر کچھ کارٹونز اور موویز بھی بنی ہوئی ہیں۔ خیر، ایز دی witches moved around the area, they passed the eyeball to each other with their claw-like wrinkled hands. جب وہ ادھر سے ادھر جا رہی ہوتی تھیں اس جگہ پہ تو وہ جو آنکھ تھی وہ ایک دوسرے کو تھماتی تھیں دیکھنے کے لیے، اپنے بالکل پنجوں جیسے جو ان کے ہاتھ تھے نا سلوٹوں والے اور جھریوں والے، تو ان ہاتھوں سے جو ہے وہ ایک دوسرے کو اپنی آنکھ پکڑا دیتی تھیں۔ پرسیس crept closer. پرسیس آہستہ آہستہ گھسٹ کے ان کے قریب ہوا۔ I hear something coming, said one witch. ایک وچ نے کہا کہ مجھے کسی کے آنے کی آواز آ رہی ہے۔ Her sister grabbed the eye. I can't see anything. تو اس کی بہن نے جو آنکھ اٹھا کے ادھر ادھر اپنے ہاتھ سے لیفٹ رائٹ کر کے دیکھا اس آنکھ کو، تو اس نے کہا کہ مجھے تو کچھ نہیں دکھ رہا۔ Give it to me. مجھے دکھاؤ. Screeched the other one. چلاتے ہوئے دوسری والی نے کہا۔ Just then, as the second sister was handing over the eye, بالکل اس وقت جب کہ دوسری بہن آنکھ پکڑا رہی تھی اپنی پہلی بہن کو، پرسیس لنچڈ فارورڈ. پرسیس نے آگے کی طرف چھلانگ مار لگائی اینڈ گریبڈ اٹ فرام ہر، اور اس کے ہاتھ سے اچک لی۔ The witches were confused. اب witches بالکل کنفیوز ہو گئی، ان کو اس آنکھ سے دکھتا تھا، اب آنکھ ان کے ہاتھ میں نہیں رہی، تو اب جدھر پرسیس منہ کرے گا اس آنکھ کا وہ ادھر دیکھ سکیں گی، تو ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ہمیں جدھر وہ دیکھنا چاہ رہی ہیں ادھر وہ دیکھ نہیں سکیں گی۔ تو the witches were confused، تو وہ تھوڑی سی کنفیوز ہو گئیں، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوا۔ What can you see? demanded the first witch. پہلی وچ نے اس سے پوچھا، جس کو جس کو آنکھ پکڑا رہی تھی اس سے پوچھا، اب تمہیں کیا دکھ رہا ہے؟ Who has the eye? Give it to me. croaked the third witch. یہ آنکھ ہے کس کے پاس؟ مجھے پکڑاؤ۔ تو ایک بڑی بھاری گلے کے ساتھ آواز نکالتے ہوئے جو ہے نا وہ تیسری وچ نے کہا، یہ کروکنگ کی آواز جو ہے نا کچھ مینڈک جیسی تھی، کر کے آواز جو نکلتی ہے نا، تو اس کو کروکنگ ساؤنڈ کہتے ہیں۔ تو اس طرح کی آواز نکالتے ہوئے تیسری وچ نے کہا کہ مجھے دو، کہاں ہے آنکھ؟ You have it, you fool, hissed the second witch. تو دوسری وچ نے اس سے کہا تمہارے پاس ہوگی نا بیوقوف۔ پرسیس spoke loudly. اب پرسیس نے جو ہے وہ تینوں سمجھ نہ پائیں کہ آنکھ کس کے پاس گئی، تو اب پرسیس نے جو ہے یہ دیکھیں یہ ہیں جی ہیڈیس وچز اور یہ ان کی آنکھ ہے۔ تو پرسیس نے زور سے کہا، پرسیس spoke loudly, I have your eye. میرے پاس ہے تمہاری آنکھ. You can have it back in return for what I need. تمہیں واپس مل سکتی ہے اس کے بدلے میں کہ جو مجھے چاہیے تو مجھے وہ دے دو، تو میں اس کے بدلے میں تمہاری آنکھ دے دوں گا۔ The witches wailed and pleaded. وہ جادوگرنیاں جو ہیں وہ رونے لگی زور زور سے اور اس سے بھیک مانگنے لگی، منتیں کرنے لگی اس کی۔ Give us back our eye. Tell us what you want. ہماری آنکھ ہم کو دے دو، بتاؤ تم کیا چاہتے ہو۔ Take me to the nymphs of Hera. مجھے ہیرا والی نیمس کے پاس لے چلو، ڈیمانڈڈ پرسیس۔ نیمس جیسے میں نے کہا تھا نا پریوں کو کہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی سی پریاں، وہ اچھی بھی ہو سکتی ہیں اور بری بھی ہو سکتی ہیں، تو مجھے وہاں لے چلو ہیرا کی پریوں کے پاس۔ اس نے یہ مانگا اس نے ان سے۔ The witches knew they had no choice. witches کو پتا تھا کہ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ They led him to the west and delivered him to Hera's garden. تو وہ اس کو راستہ دکھاتے ہوئے لے گئیں مغرب کی طرف اور وہاں پہنچا دیا انہوں نے ہیرا کے گارڈن میں، ہیرا کے باغ میں۔ Perseus returned their eye to them. Perseus نے ان کی آنکھ ان کو واپس کر دی۔ The nymphs were very happy to help Perseus. وہ nymphs تھیں وہ بہت خوش تھیں Perseus کی مدد کرنے کے لیے۔ They gave him a silver knapsack to safely contain Medusa's head. تو انہوں نے اس کو جو ہے وہ ایک سلور کلر کا knapsack دیا، ایک بیگ دیا جس میں کہ بڑی محفوظ رہ سکتی تھا میڈوسا کا سر۔ تو جیسے میں نے کہا تھا نا کہ نیمس اچھی بھی ہوتی ہیں نیمس بری ہوتی ہیں، تو یہاں پہ محسوس ہوا کہ نیمس اچھی تھیں، اچھی پریاں تھیں۔ پرسیس سیٹ آف اگین. پرسیس پھر وہاں سے نکل کھڑا ہوا، ریڈی ٹو ٹیکل دا گوگن. اب وہ اس گوگن سے کو ہینڈل کرنے کے لیے، اس سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھا۔ گوگن یاد ہے نا پیچھے بات ہوئی تھی، تو وہ ان کریچرز کو گوگنز کہتے تھے جو میڈوسا اس کی بہنیں تھیں۔
Long before he got to the entrance of the Gorgon's cave, Perseus knew اس سے بہت پہلے کہ وہ گوگن کے غار کے داخلی راستے پہ پہنچا، اس سے پہلے ہی پرسیس کو اچھی طرح پتا تھا کہ ہی واز ان دا رائٹ پلیس، کہ اس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ میں صحیح جگہ پہنچ گیا ہوں۔ کیوں، کیسے اندازہ ہو گیا تھا؟ نو creatures came near the place, so there was no noise except the sound of his footsteps in the creepy silence۔ کوئی ایک مخلوق بھی ایسی نہیں تھی جو اس جگہ کے قریب جا رہی تھی، سوائے اس کے، تو وہاں پہ کوئی آواز نہیں تھی سوائے اس کے قدموں کی چاپ کے، اور عجیب بھی نا ڈرا دینے والا سائلنس تھا، ڈرا دینے والی خاموشی، خوفزدہ کر دینے والی خاموشی وہاں موجود تھی۔ ویسے تو کریپی کا ایگزیکٹ ورڈ ٹو ورڈ میننگ کچھ اور نکلے گا، لیکن اس سینس یہاں پہ جو بنے گا نا وہ یہی بنے گا کہ جو خوفزدہ کر دینے والی خاموشی میں اس کے قدموں کی چاپ کی آواز ہی آ رہی تھی اور کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ دی پیٹریفائڈ remains of men in frozen poses of terror were all around him۔ پیٹریفائڈ کہتے ہیں جم جانا، اپنی جگہ پہ جیسے ہیں ویسے کے ویسے جم جانا، تو ریمینس کہتے ہیں باقیات، آف مین ان فروزن پوزز آف ٹیرر، بہت سے مردوں، بہت سے انسانوں کے باقیات جمی ہوئی موجود تھیں، خوف کی حالت میں وہ جم گئے تھے، ان کے ایسے پوزز تھے، ان کی ایسی حالتیں تھیں، ایسے انداز تھے ان کے، جس سے محسوس ہو رہا تھا کہ انتہائی خوف کی حالت میں جمے ہوئے ہیں، اور وہ سب اس کے چاروں طرف اس کو نظر آ رہے تھے۔ یا وہ کیا ہوا کہ اپنے چاروں طرف وہ ایسے اسٹیچوز دیکھ سکتا تھا جو خوف کی حالت میں جمے ہوئے تھے، کسی کا ہاتھ اپنے منہ کے آگے تھا، کوئی نیچے گرا ہوا تھا، اور سب کے سب جو ہے پتھر کے بنے وہاں موجود تھے۔ اور کوئی ریمینز اس لیے کہا، باقیات اس لیے کہا کہ کوئی پوری اپنی صحیح سلامت حالت میں موجود تھا، اور کوئی ٹوٹا ٹاٹا موجود تھا، کسی کا ہاتھ ٹوٹ چکا تھا، اتنے عرصے سے وہاں پہ جمے پڑے تھے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کو پتھر بھی ٹوٹ ٹاٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کوئی پاش ہو گیا تھا، کسی کی آنکھ ہی باقی تھی، کسی کا سر ہی باقی تھا، کسی کی ٹانگیں باقی تھیں، کسی کا کچھ نہیں باقی تھا وغیرہ۔ Perseus crept as quietly as possible through the forest of statues, making his way to the mouth of the cave۔ پرسیس بہت ہی خاموشی کے ساتھ آہستہ آہستہ آگے بڑھا۔ ویسے تو کریپنگ کہتے ہیں نا رینگنے کو، لیکن رینگ نہیں رہا تھا، مطلب بہت جھک جھک کے بہت آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا، اس کو بھی کریپنگ ہی کہتے ہیں۔ تو بہت ہی خاموشی سے بہت آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا، جتنا ممکن تھا اتنی خاموشی سے، ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ ان اسٹیچوز کے جنگل سے گزر رہا ہو۔ اتنے سارے اسٹیچوز تھے، اتنے سارے لوگ جو ہیں وہ پتھر کے بنے وہاں موجود تھے، کہ جیسے کہ ان کے جنگل میں سے گزر رہا ہو، اور اپنا راستہ وہ بناتا ہوا اس غار کے منہ تک پہنچا۔ He put on his helmet and slowly walked in۔ اس نے اپنا ہیلمٹ پہنا اور آہستہ آہستہ چل کے اندر گیا۔ ہیلمٹ سے کیا ہو رہا تھا؟ ہیلمٹ سے وہ غائب ہو جاتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ یوزنگ ہز پالشڈ شیلڈ ایز اے mirror to find his way through the cave۔ اب وہ اپنی آنکھوں سے راستہ نہیں دیکھ رہا تھا، کیونکہ اس کو پتا تھا اگر میں نے ڈائریکٹلی گاگنس کو دیکھ لیا تو میں پتھر کا بن جاؤں گا، تو وہ شیلڈ میں دیکھ رہا تھا، شیلڈ کے اندر دیکھتا تھا اور شیلڈ کی ریفلیکشن کو دیکھتے ہوئے اپنا راستہ تلاش کر رہا تھا۔ تو یوزنگ ہز پالش شیلڈ، اپنی چمکدار شیلڈ کو استعمال کر رہا تھا آئینے کے طور پہ، اور اس کے ذریعے سے وہ اپنا راستہ اس کیو میں تلاش کر رہا تھا، اس غار میں۔ He came across the sleeping bodies of the Gorgons۔ تو وہ پہنچ گیا ان سوتی ہوئی گارگنس کے جسموں تک، یعنی ان سوتے ہوئے گارگنس تک پہنچ گیا۔ Perseus almost gasped out loud at the reflection in his shield at Medusa's hideous face۔ پرسیس تقریباً زور سے ہی اس کی جو ہے نا وہ سانس نکل گیا تھا جب اس نے پرچھائی دیکھی اپنی شیلڈ کے اندر میڈیوسا کے انتہائی بدصورت شکل کی۔ He took a slow deep breath to calm himself۔ تو اس نے بہت آہستہ آہستہ گہرا سا سانس لیا کہ اپنے آپ کو ذرا نارمل کرے، ٹھنڈا کرے، ریلیکس کرے۔ Raised his sword and with one swift blow he chopped off the monstrous head۔ اس نے اپنی تلوار بلند کی اور ایک زبردست وار کے ساتھ ہی اس نے اڑا دیا اس کا بڑا سا سر۔ اچھا، یہاں مونسٹرس، ویسے تو مونسٹرس کہتے ہیں بھوت جیسی چیز کو، لیکن یہاں مونسٹرس کا مطلب بڑا بھی کہا جائے گا۔ تو ایک بڑا سا سر تھا اس کے، چونکہ اس پہ بہت سارے سانپ لگے ہوئے تھے، تو پورا سا سر اس کا اڑا دیا ایک ہی بار میں۔ Quickly without looking at it he scooped the head into the knapsack and set off۔ جلدی سے اس کی طرف دیکھے بغیر اس نے اس سر کو اس سنیپ سیک، اس تھیلے میں بھر لیا۔ اسکوپ کا مطلب ایسے نیچے سے اٹھا کے بھر لینا، جیسے کہ کسی چمچے سے کوئی بوٹل اٹھاتے ہیں، اور پھر سیٹ آف اور نکل کھڑا ہوا۔ اب یہ بھی پورا واقعہ نہیں بتایا، بڑی زبردست لڑائی ہوئی تھی وہاں پہ، خیر۔
Medusa's sisters woke up and then they ran out of the cave just behind Perseus. Medusa की बहनें जाग गईं और वो भागी उसके पीछे, Perseus के पीछे. They could not see him, लेकिन वो उसको देख नहीं सकती थी. But they could follow the scent of their sister. लेकिन वो अपनी बहन की खुशबू के पीछे पीछे जा सकती थी. And the trail of blood, और वो जो खून की जो पीछे पूरी एक रास्ता बना हुआ था, खून की पूरी एक एक लाइन चलती चली जा रही थी जहाँ जहाँ वो जा रहा था. तो उसको देखते हुए वो पीछे पीछे आ रही थी. Although they were quick, once they were out of the cave, they could not follow Perseus because he flew away on his winged sandals and left them far behind. وہ کافی تیز آ رہی تھیں, لیکن ایک دفعہ جب وہ غار سے باہر نکل گئے تو وہ اس کا پیچھا نہیں کر سکتی تھیں, کیونکہ پرسیس جو ہے وہ اڑتا ہوا جا رہا تھا اپنی پروں والی سینڈلز کو پہن کے, اور ان کو بہت پیچھے چھوڑ دیا اس نے. دس واز ناٹ دی اینڈ آف پرسیس's ایڈونچر. یہ پرسیس کے ایڈونچر کا اختتام نہیں ہوا. آن دا وے ہوم ہی فلیو along دا کوسٹ. وہ اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا تو وہ اڑتا ہوا جا رہا تھا ساحل کے ساتھ ساتھ. He saw a young woman tied to a rock in the sea. تو اس نے دیکھا ایک عورت بندھی ہوئی ہے ایک پتھر سے سمندر میں. He flew down to free her. تو وہ نیچے اترا, اڑ کے نیچے اترا کہ اس کو آزاد کر دے. No, you must leave me. نہیں تو مجھے چھوڑ دو. I am Andromeda. میرا نام Andromeda ہے and I must be sacrificed to the sea serpent in order to stop him from attacking our people. اور مجھے اپنی قربانی دینی پڑے گی یہ جو سمندر کا بہت بڑا سانپ ہے. سرپنٹ کہتے ہیں کسی بھی رینگتے ہوئے بڑے اژدہے کو. تو سمندری اژدہا جو اتنا بہت بڑا سا ہے, وہ اس کو مجھے اس کے سامنے اپنی قربانی دینی پڑے گی تاکہ ہم اس کو روک سکیں کہ وہ ہمارے علاقے کے لوگ ہیں ان پہ حملہ نہ کرے. Perseus admired her bravery but did not want to see her killed. Perseus کو بڑا اچھی لگی اس کی یہ بہادری, لیکن وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ لڑکی مر جائے. I will fight the monster and save you. میں اس مانسٹر سے لڑائی کروں گا اور تم کو بچا لوں گا. He promised, اس نے وعدہ کیا. But be careful, brave one. بھائی احتیاط کرنا بہادر آدمی, said Andromeda. Andromeda نے کہا. The sea serpent was ferocious and fought hard. جو سمندری جو اژدہا تھا وہ بہت ہی خوفناک خونخوار تھا, اس نے بہت ہی سخت لڑائی لڑی. Perseus flew in and out of its coils and sliced it with Zeus's sword. پرسیس جو اندر اور باہر اس کے جو گول گول دائرے بناتا ہے نا, اژدہا گول گول دائرے بنا کے کسی کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے, تو اس کی کبھی یہاں سے گھستا کبھی یہاں سے نکلتا, بہت بڑا تھا وہ. تو اور آہستہ آہستہ اس نے اس کو سلائس کرنا شروع کیا, اس کو کٹ لگانا شروع کیے زیوس کی تلوار سے. دا بیٹل لاسٹڈ اے لانگ ٹائم. وہ جنگ کافی دیر تک جاری رہی. انٹل ایونچولی دا سی واز ریڈ ود دا سرپنٹس بلڈ. یہاں تک کہ آخرکار سمندر لال ہو گیا تھا اس اژدہے کے خون سے. اینڈ اٹ سینک ٹو اٹس ڈیتھ beneath the waves. اور بالآخر وہ ڈوب گیا اپنی موت ان لہروں کے نیچے جا کے. وہ مر کے چلا گیا لہروں کے نیچے, سمندر کے نیچے. Come with me, said Perseus to Andromeda, and she agreed. تو میرے ساتھ چلو, پرسیس نے کہا Andromeda سے, اور وہ مان گئی. Back in Seriphos, King Polydectes was holding another banquet when Perseus strode through the door. اور وہاں واپس سیروفوس میں کیا ہو رہا تھا کہ کنگ پولیڈکٹس ایک بینکویٹ ایک بڑی سی دعوت اس نے رکھی ہوئی تھی, جبکہ پرسیس جو ہے وہ تیز چلتا ہوا اندر داخل ہوا. I have your gift. میرے پاس تمہارا تحفہ آ گیا ہے. He announced. اس نے اعلان کیا. The king laughed disbelievingly. بادشاہ ہنسا غیر یقینی طور پر, مجھ کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا اس کے پر. Show me, he commanded. دکھاؤ مجھے, دکھاؤ, اس نے حکم دیا. Perseus closed his eyes tightly and pulled Medusa's head from the bag. پرسیس نے اپنی آنکھیں کس کے بند کیا اور میڈوسا کا سر باہر نکالا بیگ میں سے. The king and everyone in his court were instantly turned into stone. بادشاہ اور اس کے دربار میں جتنے بھی لوگ تھے فوراً ہی پتھر کے بن گئے. From then on, Seriphos was ruled by King Dictys. اور اس کے بعد سے سیریفوس کے اوپر جو حکومت کی وہ کنگ ڈکٹیس نے کی. And Danae was happy to see Perseus home safely. Danae جو اس کی ماں تھی پرسیس کی, وہ بھی بڑی خوش ہوئی کہ جب پرسیس محفوظ گھر واپس آ گیا. Everyone celebrated when Perseus and Andromeda were married. اور سبھی نے جو ہے وہ خوب خوشیاں منائیں جب پرسیس اور انڈرومیڈا کی شادی کر دی گئی. تو یہ کلیئر ہارسبرگ صاحبہ نے جو ہے وہ ایڈیپٹ کی ہے گریک میتھالوجی سے. تو ایڈیپٹ کی ہے مطلب ایکچوئل کہانی نہیں لکھی, بلکہ انہوں نے جو ہے وہ کچھ اپنے حساب سے اس کو ایڈجسٹ کیا ہے تاکہ بچوں کو تھوڑا بہتر شاید سمجھ میں آ سکے. ٹھیک ہے. اچھا, پروننسیشن گائیڈ انہوں نے دی ہوئی ہے, چاہیں تو اس کو آپ دیکھ لیں. یہ ہے جینئی, نام ایسے پڑھیں گے جینئی. یہ پرسیس, یہ تو بتا ہی چکا. پولیڈکٹیز, میڈیوسا, انڈرومیڈا,
اینڈ ڈکٹیز. تو یہ ہم ویسے تو میں بتا ہی چکا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے جی. تو یہ تھی کہانی. اب ذرا اس کے سوال جواب دیکھ لیتے ہیں جلدی سے. اور جیسے کہ میں آپ سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ جناب جواب لکھنے کی کوشش آپ نے خود کرنی ہے. سوال میں اچھے سے سمجھا دوں گا آپ کو، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو اچھی طرح سے کانفیڈنس آ جائے کہ آپ خود سے جواب لکھ سکتے ہیں. ایک دفعہ لیسن اچھی طرح سے سمجھ لیں تو جواب پھر آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کانفیڈنس آ جائے، تاکہ جب آپ ایگزام میں جائیں تو آپ یاد کر کے جانے کا کہ جھنجھٹ سے نجات حاصل کر سکیں، اور ایک دفعہ کتاب پڑھیں اور جا کے ایگزام میں اپیئر ہو جائیں. ایسا ہوگا کیسے کہ جب آپ کوشچنس کو خود سے اٹیمپٹ کریں گے، اس میں کچھ غلطیاں ہوں گی، ان کو ٹیچر سے کریکٹ کروائیں گے، اور پھر اگلا چیپٹر اسی طرح سے اٹیمپٹ کریں گے، اور پھر اگلا چیپٹر اسی طرح سے اٹیمپٹ کریں گے، غلطیاں کریکٹ کرواتے جائیں گے، تو بائی دی اینڈ آف دا بک آپ کو بہت اچھے سے اپنے جواب خود سے لکھنے آ رہے ہوں گے، اور یوں آپ کی ایگزام کی ٹینشنز نا بالکل ختم ہو جائیں گی. تو جتنے بچوں کو میں پڑھاتا ہوں نا تو وہ ایسے ہی ہیں کہ ان سے کہا جاتا ہے نا کہ کل ایگزام لے لیں، وہ کہیں گے ہاں کل لے لیں، کیونکہ ان کو صرف چیپٹرز پڑھنے ہیں اور ان کو جواب تو خود سے لکھنے آتے ہیں، کیونکہ انہوں نے پہلے بھی خود ہی لکھے تھے. ٹھیک ہے. اگر آپ کو کوئی ایسے ٹیچر نہیں مل رہا ابھی فی الحال کہ جس کو کہ آپ نے جواب چیک کروا سکے، تو آپ مجھ سے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی یہ میرا جواب کیسا تھا. ادروائز آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں، میں نے اپنا ای میل ایڈریس بھی اسی لیے آپ لوگوں کے لیے یہاں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو شروع کرتے ہیں. What can we see in the night skies today that has the same name as the hero in this Greek myth? وہ کیا چیز ہے جو ہم آج بھی اپنی آسمانوں میں دیکھ سکتے ہیں جس کا کہ نام اسی جیسا ہو جو کہ ایک گریس کے میتھ یا ان کی خیالی کہانی کے پر ہے. ابھی اتنی تفصیل سے آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے نا کیا بات ہے. تو جواب کیسے لکھیں گے کہ in the night skies today we can see. اب کیا دیکھ سکتے ہیں؟ وہ کانسٹلیشن جس کا نام کیا ہے، اب اتنا تو آپ بتا دیں. دیٹ ہیز دا سیم نیم ایز دا ہیرو ان دس گریک میتھ اینڈ دیٹ از. اب وہ نام کیا ہے اور پھر آپ آگے بتا دیجیے گا. تو آپ وہ کانسٹلیشن کا نام بتا دیں. ایک کانسٹلیشن ایک ستاروں کا جھرمٹ ہے جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، اور اس کا نام ہے پرسیس. کوشچن بھی ہے ہاؤ از ڈکٹیز ڈسکرائب. ڈکٹیز کے بارے میں کیا تفصیل بتائی انہوں نے، اینڈ واٹ ڈڈ ہی ڈو دیٹ ڈیمونسٹریٹس ہز پرسنالٹی. ڈکٹیز کے بارے میں کیسا بتایا اور اس نے کیا کیا تھا جس سے کہ پتہ چلتا ہے، جس سے اظہار ہوتا ہے کہ اس کی شخصیت کیسی تھی. تو ڈکٹیز کیسا ڈسکرائب کیا؟ تو ڈکٹیز از ڈسکرائبڈ ایز کر کے شروع کریں گے. تو کیسا تھا بھائی؟ مہربان تھا، رحم دل تھا، اچھے دل کا آدمی تھا، نیک دل تھا، اچھا آدمی تھا. اس طرح کی کچھ 3-4 باتیں بتا دیں آپ. اور واٹ ہی ڈیڈ واز ٹو ڈیمونسٹریٹ ہز پرسنالٹی. واٹ ہی ڈیڈ واز، تو اس نے جو کیا تھا وہ یہ تھا کہ اس نے جب ان کی امی اور اس کے پرسیس اور اس کی امی کو پناہ دی تھی، خاص طور پہ ایک ایسی زمین پہ جہاں پہ کہ بادشاہ جو ہے وہ ان لوگوں کے خلاف تھا، اس کے باوجود اس نے ان کو پناہ دی تھی. تو یہ بات آپ بتا دیں گے. ٹھیک ہے بھائی. ہو واز ڈکٹیز ریلیٹڈ ٹو. ڈکٹیز کا تعلق کس سے تھا، کس کا رشتہ دار تھا؟ تو ڈکٹیز کا تعلق تھا بادشاہ پولی ڈکٹیز کے ساتھ. تو ڈکٹیز واز ریلیٹڈ ٹو، اور آگے نام آ جائے گا. بہت ہی آسان سوال ہے. واٹ پریزنٹ ڈیڈ کنگ پولی ڈکٹیز ask his guests for, and when what did he ask Perseus to get him. تو پولی ڈکٹیس نے کیا مانگا تھا؟ پولی ڈکٹیس چونکہ سوال میں ڈیڈ ہے تو یہ آسک کی بجائے آسکڈ ہو جائے گا. یہ میں بہت دفعہ بتا چکا ہوں آپ لوگوں کے بعد کہ جب سوال میں پاسٹ ٹینس ہو تو جواب بھی پاسٹ ٹینس میں دیا جائے گا. تو پولی ڈکٹیس آسکڈ ہز گیسٹس، اس نے مانگا اپنے گیسٹ سے فار آ ڈیش. اب آپ بتا دیں کیا مانگا تھا. اینڈ ہی آسکڈ اینڈ لیٹر آن ہی آسکڈ پرسیس ٹو گیٹ ہم. اور پھر بعد میں اس نے پرسیس سے کہا کہ مجھے لا کے دو میڈیوسا کا سر جو اس نے مانگا تھا وہ لکھ دیجیے گا. نیکسٹ کوشچن ہے واٹ ڈڈ پرسیس فیل وین ہی سو دی وچز وائی. پرسیس نے کیسے محسوس کیا جب اس نے وچز کو دیکھا اور کیوں؟ تو پرسیس فیلٹ، سوال میں ڈیڈ ہے نا تو اگین جواب میں پاسٹ ٹینس آئے گی آپ کی ورب کی، تو فیل سے فیلٹ ہو جائے گا. پرسیس فیلٹ. اب کیا فیلٹ کیا اس نے تو وہ بتا دیجیے. اس کو بہت گندا محسوس ہوا، اس کو جو ہے وہ گیگڈ فیل کیا اس نے، اس کو آلموسٹ الٹی آنے والی تھی، ہے نا، جب اس نے ان کو دیکھا، کیونکہ وہ بہت زیادہ. وائی کا جواب دیں گے بیکاز دے ور، کیونکہ وہ بہت زیادہ ہیڈیس تھیں، گندی سندی تھیں، ان کے کپڑے بہت گندے تھے، اور آخری بات کہ ان کی آنکھ ان کے سر میں نہیں تھی بلکہ ان کے ہاتھ میں تھی. ٹھیک ہے. وائی ڈڈ، اچھا مشکل سوال دیکھ لیتے ہیں. وائی ڈڈ پرسیس اسٹیل دا بچز آئی بال. پرسیس اسٹیل. اب ڈیڈ کی وجہ سے جواب جو ہے وہ اگین پاسٹ میں جائے گا، تو اسٹیل سے کیا ہو جائے گا؟ اسٹول. پرسیس اسٹول دا وچز آئی بالز بیکاز ہی وانٹیڈ دیم ٹو، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ وہ اس کو جگہ بتا دیں کہ نیمس کہاں رہتی ہیں. اور یہ مشورہ اس کو کس نے دیا تھا؟ کیا نام تھا بھائی اس کا؟ پیچھے سے ایک نظر دیکھ کے بتاؤں. اور یہ مشورہ دیا تھا اس کو ایتھنا نے.
تو یہ بات بھی آپ یہاں لکھ دیجیے گا کہ ایتھنا نے مشورہ دیا تھا کہ ایسا کرنا. وائی ڈڈ زیوس ہرمس اینڈ ایتھنا ہیلپ پرسیوس؟ ان تینوں نے پرسیوس کی مدد کیوں کی؟ نیچے ایتھنا لکھا تھا، وہ غور نہیں کیا میں نے. تو زیوس ہرمس اینڈ ایتھنا ہیلپڈ، ڈڈ کی وجہ سے کیا ہوگا؟ ہیلپڈ پرسیوس بیکاز، کیونکہ انہوں نے، ان کو اندازہ ہو گیا تھا یا انہوں نے محسوس کیا تھا کہ پولیڈکٹیس جو ہے وہ انفیئر ہے، پولیڈکٹیس نے جو کام کیا ہے وہ فیئر نہیں ہے، اس نے زیادتی کی ہے. تو یہ بات لکھ دیجیے گا. وائی ڈڈ پرسیوس ہیلپ اینڈرومیڈا؟ پرسیوس نے اینڈرومیڈا کی کیوں ہیلپ کی تھی؟ پرسیوس ہیلپڈ اینڈرومیڈا بیکاز، ایسے شروع کریں گے، ہیلپڈ ہو جائے گا یہاں بھی. اور کیوں مدد کی تھی جناب؟ بہت آسان سی بات ہے، کیونکہ اینڈرومیڈا جو ہے وہ ایک بہت، پرسیوس کو ایسا لگا کہ اینڈرومیڈا ایک بہت بہادر عورت ہے جو کہ اپنے باقی شہر والوں کے لیے اپنی زندگی کی قربانی دے رہی ہے. تو اس کو اس کی بہادری دیکھ کے بہت رشک آیا، اس کو، اس نے بہت ایڈمائر کیا اس کو کہ واہ یار زبردست. تو اس نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ اتنی بہادر عورت جو ہے وہ ماری جائے، تو اس لیے میں تمہیں بچانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے جی. تو یوں بھی سوال تو سارے ہو گئے، اور اتنا مشکل تو کوئی سوال تھا بھی نہیں. امید ہے کہ یہ ایک گریک میتھالوجی سمجھ میں بھی آ گئی ہوگی آپ کو، اور بہت سے لوگوں نے شاید دیکھی یا پڑھی یا سنی ہوئی بھی ہو. تو اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ ہم اپنا لیسن اینڈ کرتے ہیں. دیکھتے ہیں آپ میں سے کون زیادہ اچھا جواب بنا پاتا ہے. پھر کسی اور اچھے سے لیسن کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.